لیکن اللہ کہتا ہے کہ کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اللہ فرماتا ہے آزمائش بڑے، کاش 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 بہت کہو گے، لیکن کہا یہ خدا کا طریقہ ہے، خدا تمہیں حشر کے دن دکھائے گا تمہارے اعمال، تم حسرت کرو گے، تم حسرت کرو گے، چاہو گے کہ خدا ایک مرتبہ پھر دنیا کا میدان سج جائے، مجھے بدلنے کا موقع مل جائے، مجھے مسجد جانا مل جائے، مجھے ذکر و فکر کرنا مل جائے، 5 وقتوں کی نمازوں کا موقع مل جائے، حسرات علیہم، حسرتیں کرو گے، پر خدا کا فیصلہ اٹل ہے، دنیا کی زندگی گئی سو گئی، قبرستان سے مردہ دوبارہ اٹھ کر دنیا میں آ کر حساب کتاب کے لیے نئی زندگی کا آغاز نہیں کر سکتا۔ یہ ایک منظر ہے، ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس۔ ایک اور منظر قرآن مجید نے بیان کیا، سورہ فصلت چیپٹر 41 اس کی آیت نمبر 29، سورت نمبر 41 آیت نمبر 29، سورہ فصلت یا سورہ حامیم سجدہ۔ ایک اور منظر خدا نے بیان کیا آپ کی آنکھیں کھولنے کے لیے، ہم سب کی آنکھیں کھولنے کے لیے، کہ قیامت کا دن ہوگا، یہ بڑے بڑے لوگ جن کو دیکھ کر آج تم گمراہ ہوئے، جب ان کی ذلت دیکھو گے، جب ان کا آنکھیں پھیرنا دیکھو گے، ان کی طرف سے بے رخی دیکھو گے، خدا کے دربار میں تم کہو گے ربنا، اے ہمارے رب جو ہو چکا سو ہو چکا، ارنا الذین اضلانا من الجن والانس، اے ہمارے رب ان جنوں میں اور انسانوں میں، شیطانوں میں اور انسانوں میں جنہوں نے دنیا میں ہمیں گمراہ کیا، ہمیں فحاشی پر لگایا، اوریانی پر لگایا، ڈرگ پر لگایا، بے ایمانی پر لگایا، چوری پر لگایا، رشوت پر لگایا، خود ریزی پر لگایا، قتل و غارت کری پر لگایا، یہ حسرت کریں گے۔ یہ قرآن کہتا ہے، قرآن ارنا الذین اضلانا من الجن والانس، اے میرے مولا ذرا میرے ان دوستوں کو میرے سامنے لے، میرے دنیا کے ان دوستوں کو میرے سامنے لیا جنہوں نے مجھے اس حال تک پہنچایا کہ آج میں حشر کے دن کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں۔ پوچھیں کہ کیوں؟ تجھے وہ دوست کیوں یاد آ رہے، تجھے وہ بڑا ڈرگ ڈیلر کیوں یاد آ رہا، تجھے وہ بڑا بے ایمان حرام خور آج کیوں یاد آ رہا؟ تیرے تو اپنے حساب کتاب کا دفتر کالا ہے، بڑی محبت چمکی آج تیری کہ اگر نہیں مولا اس کو گلے سے لگانے کے لیے نہیں، پھر کس لیے؟ نجعلہما تحت اقدامنا، کہتے ہیں اس وقت تمہاری حالت یہ کہ کہوگے میرے مولا ایک مرتبہ ان ظالموں کو حشر کے میدان میں لے آ۔ یہ قرآن کہتا ہے نجعلہما تحت اقدامنا، میں اپنے پیروں تلے اس ظالم کو کچلوں جس کی وجہ سے آج میرا یہ حشر ہو رہا۔ نجعلہما تحت اقدامنا، مولا مجھے ان بندوں کو ایک دفعہ جہنم کی طرف جانے سے پہلے ان ظالموں کو لے آ، میں اس کے اپنے قدموں سے اس ظالم کو کچلوں کہ تیری وجہ سے میرا یہ حال ہوا۔ میرا تو باپ مجھے کہتا تھا اچھے کام کیا کر، میری بیوی تک مجھے کہتی تھی حرام نہ کھایا کر، تیرے بچوں پہ اس کا اثر ہوگا، مجھے مسجد کا مولوی سمجھاتا تھا، حافظ صاحب جمعے کے خطبے میں کہتے رہتے تھے، میں کہتا تھا سارے چلے نہ دنیا دی کی خبر، میں ان کو آئیڈیا سمجھتا تھا، نہ ماں کی سنی جو شریف پرہیزگار تھی، نہ اپنے صوفی بیچارے ضعیف العمر باپ کی سنی، نہ اپنی شریف پرہیزگار عورت بیوی کی سنی، ان ظالموں کی سنتا رہا، انہی کے ساتھ ڈرگ میں، انہی کے ساتھ حرام خوری میں، انہی کے ساتھ بدکاری میں، انہی کے ساتھ کلبوں میں، انہی کے ساتھ پبوں میں، انہی کے ساتھ فاحشہ عورتوں کے ساتھ راتیں گزارتا تھا۔ میری زندگی ان کی وجہ سے برباد ہوئی۔ نجعلہما تحت اقدامنا، انہیں میرے سامنے لے کر آپ پیروں سے ان کو کچلوں ایک دفعہ، لیکونا من الاسفلین، تاکہ ایک دفعہ میرا غصہ تو ٹھنڈا ہو کہ ظالمو تم نے ہمارا حال کیوں ایسا کیا۔ وقالوا ربنا، سورہ احزاب آیت نمبر 33، سورہ احزاب چیپٹر نمبر 33، سورت کا نمبر 33 آیت نمبر 66 67 68، وہ کہتے ہیں وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل۔ یہ سورہ احزاب میں ایک نیا مضمون وہی ہے، قیامت کے دن یہ گمراہ ہونے والے کیا کہیں گے؟ اطعنا سادتنا وکبراءنا، اے مولا میں اتنا برا نہیں تھا، میں جب چھوٹا تھا مدرسے میں جاتا تھا، مجھے قرآن پڑھنا آتا تھا، میں اسکول میں جاتا تھا، میں نے اسلامیات کی کتاب
پڑھی تھی، میں نے مولوی جی سے سنا تھا زکوٰۃ فرض ہے، نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، مگر جب میں بڑا ہوا تو میں نے گلی کوچوں محلوں میں اپنے چودھریوں کو دیکھا، اپنے وڈیروں کو دیکھا، پولیٹیکل لیڈروں کو دیکھا، میں نے ان کی بڑی بڑی پچاروں کو دیکھا، ان کی ڈگیوں میں شراب کی بوتلوں کو دیکھا، ان کے حجروں میں رقص کرنے والی فاحشہ عورتوں کو دیکھا۔ میں نے کہا یہ جو پرانی دنیا تھی وہ تو بیکار دنیا تھی، بے رنگ و بے مزہ دنیا تھی۔ مجلس تو یہ ہے، چودھری کا ڈیرا ہے، ناچنے والی عورت میری آنکھوں کے سامنے کھڑی ہے۔ میں نے کچھ دن اس کے خرچے پر انجوائے کیا، اور اس کے بعد میں نے کہا کہ کیوں نہ پیسے کما کر خود ناچنے والی کو اپنے حجرے پر لے کر آؤں۔ پھر میں نے نہ حلال دیکھا نہ حرام، کچھ دن مفت میں اس کی شراب کو انجوائے کیا، پھر سوچا کیوں نہ کما کر خود اپنی دوستوں یاروں کی شراب کی مجلس سجاؤں۔ پہلے مفت کے مزے لیتا رہا، جب نشہ بڑھ گیا تو پھر سوچا کیوں نہ میں اس جیسا ہو جاؤں۔ پھر میں نے بھی اپنے گاؤں سے دور اپنی زمینوں پر ایک ڈیرا بنایا، جیسے اس ظالم کا ڈیرا تھا اور لوگ سو جاتے تھے، اس کے ڈیرے میں فاحشہ عورتیں ہوتی تھی، میں نے بھی ایک فاحشہ عورتوں کا ڈیرا لگایا۔ بستی سے دور زمینوں پر ڈیرے کے نام پر میں نے بھی شراب کا ایک میلہ لگایا۔ اس نے جیسے بدکاروں چوروں ڈاکوؤں کے ساتھ دوستیاں کی تھی، میں نے بھی لگائی۔ دن بدن لگتا رہا تانا سادتنا و کبرانا، یہ جو ہمارے وڈیرے تھے، بڑے تھے، چودھری تھے، یہی میرے آئیڈیل تھے۔ فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، انہوں نے مجھے گمراہ کیا، ورنہ میرا باپ شریف تھا، میری ماں شریف تھی، میرے گھر کا ماحول دیندار تھا، مگر میں کیا کرتا، ان ظالموں کو دیکھ دیکھ کر میرا خون کھولتا ہے، ان کی وجہ سے میری زندگی بدلی۔ رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ، تو پوچھیں گے پھر اب کیا کرنا ہے؟ جو تم نے کیا وہ تو کیا نا، اب چاہتے کیا ہو؟ تو حشر میں پھر دیکھو انسان کی حضرت کو تو دیکھو، کہے گا مولا میں کیا کر سکتا ہوں، جو میں نے کیا اس کی سزا تو ہے ہی ہے، لیکن اس ظالم کو مجھ سے دگنا عذاب ہے، چونکہ اس نے مجھے گمراہ بِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ، مجھ پر تو عذاب ہے مولا، پر اس کو دگنا عذاب دے۔ وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، مجھ پر تو لعنت برس رہی ہے مولا، پر اس پر ڈبل لعنت برسا، کہ یہ خود تیرا مجرم نہیں، اس نے کئیوں کو تیرا مجرم بنایا۔ اور یہ بات فقط انڈیویژن لوگوں کی نہیں ہے، بستیوں کا ذکر قرآن کرتا ہے۔ اٹھائیں سورہ حج چیپٹر 22 سورت نمبر 22 آیت نمبر 45، اللہ فرماتا ہے یہ برائیاں ایسی منحوس چیزیں ہیں کہ اس سے اکیلا بندہ نہیں ڈوبتا، اس سے بستیاں تباہ ہوتی ہے۔ اے پاکستان کے رہنے والوں، آج خبریں دیکھ کر پوچھتے ہو ہمارے ملک کا یہ حال کیوں ہوا، ہنستا بستا شہر کیوں اجڑ رہا ہے، کراچی کو کس کی نظر لگی، وزیرستان کو کیا ہو گیا، پشاور میں چرچ کلیسا مسجد و مندر محفوظ نہیں، لاہور کی گلیوں سے لے کر آرمی ہاؤس تک 23 فوجیوں کے کٹے ہوئے لاشوں سے لے کر معصوم بچوں کی چیخوں پکار تک، یہ وجہ کیا ہے؟ قرآن تمہیں بتاتا ہے۔ سورہ حج سورت نمبر 22 آیت نمبر 45 خدا کہتا ہے فَقَائِيًا مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَابِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ۔ فرمائیے صرف تمہارے شہر کا حال نہیں ہے، ہسٹری اٹھا کر دیکھو۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے پاکستان والوں کبھی قرآن پڑھنا سیکھو، اے نشے میں جھومنے والوں، دولت کے پیچھے ساری زندگی لگ کر ایک دوسرے سے پوچھنے والوں، وجہ کیا ہے؟ گند کی ہے؟ کبھی قرآن کو کھولو تو وہ تمہیں بتائے گا کہ بات کیا ہے، وجہ کیا ہے۔ فَقَائِيًا مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، اللہ کہتا ہے یہ صرف تمہارا حال نہیں، اس سے پہلے کتنی بستیوں کو ہم نے برباد کیا۔ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، مولا تو نے بستیوں کو کیوں آباد کیا؟ بستیاں تو بڑی مشکل سے بستی ہیں، بڑی مشکل سے ان میں نہری نظام، بڑی مشکل سے ان میں سڑکیں، بڑی مشکل سے سیوریج، بڑی مشکل سے گیس، بڑی مشکل سے بجلی، بڑی مشکل سے راستے، بڑی مشکل سے مکانات، عمریں لگ جاتی ہیں بستی کو بسانے میں، تو خدا تو نے بستیوں کو برباد کیوں کیا؟ اللہ نے اس کا جواب دیا وَهِيَ ظَالِمَةٌ، ہم بستیوں کو برباد نہیں کرتے، لیکن بستی والے
سارے ظالم بن گئے تھے۔ ظلم کس کو کہتے ہیں؟ وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کا غلط استعمال کرنا یہ ظلم ہے۔ انہوں نے اختیارات کا غلط استعمال کیا، دولت کا غلط استعمال کیا، رشتوں کا غلط استعمال کیا، پیسوں کا غلط استعمال کیا، منصب کا غلط استعمال کیا، عہدے کا غلط استعمال کیا۔ پولیس والا پولیس میں گیا، اس کی ذمہ داری لوگوں کی حفاظت تھی، لوگوں کے گھروں کا لٹیرا بن گیا۔ کمشنر بنا، محلے کی حفاظت تھی، محلے کا بیوپاری بن گیا۔ پٹواری بنا، زمینوں کی حفاظت تھی، زمینوں کو بیچنے والا بن گیا۔ فوجی بنا، سرحدوں کی حفاظت تھی، سرحدوں کا سودا کرنے والا بن گیا۔ منبر اسمبلی تھا، قانون کی حفاظت تھی، قانون کی دھجیاں بکھیرنے والا بن گیا۔ تاجر تھا، دیانتداری، امانت سے تجارت ذمہ داری تھی، دھوکہ فریب کو رواج دینے والا بن گیا۔ آفیسز میں سول سرونٹ تھا، قوم کی خدمت تھی، مگر بچیوں کی عصمتوں سے کھیلنے والا بن گیا۔ فحاشی، عریانی، بدکاری، فحاشی، سارے رواج یہ ظلم ہے۔ اختیارات کا ناجائز استعمال قرآن کی اصطلاح میں ظلم کہلاتا ہے۔ وہی ظالمۃ وہی خاویۃ علی عروشہا۔ اللہ نے فرمایا جب لوگوں نے ظلم شروع کر دیا، اپنے اختیارات ناجائز استعمال کرنا شروع کر دیے، ان کے وحشی درندوں سے رات کو انڈیا کی فوج فلمیں دیکھ کر اپنے گلی کے معصوم بچے بچیوں کو اپنے ظلم کا نشانہ بنانے لگے۔ بچیوں کی چیخ و پکار سے ان کی گلیاں گونجنے لگی، لوگوں کو اغوا برائے تاوان کر کے راتوں رات امیر بننے کے خواب دیکھنے لگے۔ تاجر داڑھی رکھ کر مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد دکان پر بیٹھا، لیکن اسے اپنے داڑھی سے شرم آئی، نہ مسجد کی نماز سے شرم آئی۔ مسجد میں اور ہے حاجی صاحب، دکان پہ اور ہے حاجی صاحب، مسجد میں اس کا چہرہ اور ہے، دکانداری میں اس کی بےایمانی کا چہرہ اور ہے۔ تجارت میں امانت نہیں، وظیفے میں امانت نہیں، سیاست میں امانت نہیں، سماجیات میں امانت نہیں، رشتوں میں فتنے و فساد کا دور ہے۔ یہ ہے ترجمہ وہی ظالمۃ، بستی والے ظالم بن گئے۔ وہی خاویۃ علی عروشہا، ہم نے ان کو برباد کر دیا۔ کیسے برباد کیا؟ ورنہ پرانی بستیوں کو دیکھو، ہم نے ان کی چھتوں کو ایسے ان پر گرا دیا کہ جو بیٹھا ہوا ہے وہ بیٹھا ہوا مر گیا، جو کھڑا ہے وہ کھڑا مر گیا۔ چھتیں ان کی زمینوں سے مل گئی، جیسے شدید زلزلہ بستی کو ہلا کر اینٹ کا، لکڑیوں کا اور ملبے کا ڈھیر بنا دیتا ہے۔ بے معطلۃ، بڑے بڑے پانی کے کنویں خشک ہو گئے، قصر مشید، بڑے بڑے بہنما مکانات راکھ کا ڈھیر بن گئے۔ اور اسی مضمون کو پھر خدا نے اسی سورہ حج چیپٹر 22 ورس نمبر 48 میں فرمایا، وَقَائِمٍ مِّن قَبْلِ قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا، کتنے ہی بستی والے ہیں۔ چونکہ ایک سوال ذہن میں آتا تھا، اس کا جواب ہے، بات وہی ہے لیکن انداز مختلف ہے۔ لوگ پوچھیں گے اللہ اتنی بڑی بستی کو برباد کرنے سے پہلے کوئی واضح کوئی شاید اللہ نے یہ آیت نمبر 48 میں فرمایا۔ 45 نے جب ہلاکت کا ذکر کیا تو کوئی شیطان دیکھ سکتا تھا کہ خدا نے کتنی جلدی کی۔ اللہ نے فرمایا 48 میں أَمْلَيْتُ لَهَا، ہم نے انہیں بار بار مہلت دی، أَمْلَيْتُ لَهَا، انہیں بار بار وارننگ دی کہ لوگوں رسول کا نام لینے والوں، اولیاء کا نام لینے والوں، صلحاء کا نام لینے والوں، پیر و فقیروں کا نام جپنے والوں، تمہارے یہ کرتوت اسلامی نہیں ہے۔ اپنی تجارت، معیشت، نظام زندگی پر غور کرو، بدلو۔ بار بار وارننگ آتی رہی، ہم نے ہلکے ہلکے جھٹکے دیے، یہ خواب غفلت سے نہ جاگے۔ أَمْلَيْتُ لَهَا، ہم مہلت دیتے رہے، وہ اپنے ظلم پر پختہ ہوتے رہے، ہوتے رہے، ہوتے رہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جب زیادہ مہلت ہو تو ایک مقام ایسا بھی آتا ہے، یہ بڑی غور کی بات ہے، جب زیادہ مہلت ہو تو ایک مکان ایسا بھی آتا ہے۔ یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 110 ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اور آیت نمبر 11 سے پہلی آخری سے پہلی آیت ہے، آیت نمبر 110 سورہ یوسف، حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ۔ فرمایا کچھ ظالم قومیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ ہمارے رسولوں نے، ہمارے مبلغین نے،
ہمارے نیکوکار لوگوں نے انہیں ڈرایا کہ لوگوں بدکاری کا انجام برا، فحاشی کا انجام برا، دھوکے کا انجام برا، فریب کا انجام برا. کہتے ہیں انہیں کہا خدا کا عذاب آئے گا. رسول انہیں ڈراتے رہے حتیٰ اذا استیأس الرسل، رسول لمبے عرصے تک دعوت دے کر ان کے بدلنے سے مایوس ہو گئے. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا، کہتے ہیں وہ ایسے ظالم قبیلے والے تھے، ایسے ظالم بستی والے تھے، انہوں نے رسولوں کا مذاق اڑایا. کہتے ہیں کہ اس رسول سے نعوذ باللہ کوئی جھوٹا بندہ ہے کوئی. انہیں پوچھا تمہیں رسول کا جھوٹا ہونا کیسے معلوم ہوا؟ کہتے ہیں یہ مجھے کہتا تھا کہ تم بے ایمانی کرو گے تو خدا کا عذاب آئے گا. تو مجھے بے ایمانی کرتے کرتے 40 سال ہو گئے، میری تو دولت بڑھتی جا رہی ہے، تو یہ جھوٹا رسول ہے کہ نہیں؟ یہ رسول کہتا تھا کہ لوگ جب زیادتی کرتے ہیں تو خدا کا قہر آتا ہے. میرا تو باپ بھی یہ کرتا تھا، دادا بھی یہ کرتا تھا، میں بھی یہ کرتا ہوں. مجھے عمر ہو گئی، بوڑھا ہو گیا، آج تک مجھ سے خدا نے نہیں پوچھا. میں نے کچے مکان سے ہزاروں محل بنا لی، آج تک خدا نے نہیں پوچھا. قرآن کہتا ہے کہ اتنی مہلت ہم نے ان لوگوں کو دی. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا، یہ قرآن ہے. وہ خیال کرنے لگے، ان کو یہ خیال ہونے لگا کہ یہ تو رسول نعوذ باللہ جھوٹا ہوائی باتیں کرتا ہے، کس سے کہانیاں سناتا ہے. جب لوگوں کی بدعقیدگی، ان کی بدعملی اس مقام تک پہنچ گئی کہ مسجدوں میں لوگ انہیں ڈراتے رہے، قرآن سناتے رہے، آیتیں بتاتے رہے. بریشیا کی مسجد میں ان کو بتایا جاتا رہا کہ ان چیزوں سے قومیں برباد ہوتی ہے، ہلاکت و تباہی و بربادی ہوتی ہے. تو وہ کہتے تھے وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا، کہتے تھے آتی ہوتی تو کب کیا ہم برباد ہو چکے ہوتے. ایسے کئی مولوی پہلے بھی کڑے پھاڑ کے چلے گئے، وہ سارے مسجدہ چھوڑ کے دس گئے ایسے آلے تھے. یہ گاڑی ہے BACC آئی ہے 522 اور ایک ہے فورڈ 595. باہر پولیس آئی ہے، یہ گاڑیاں شاید غلط پارک ہوئی ہیں، 2 گاڑیاں والے جا کر گاڑیاں وہ کر لیں. فورڈ ہے 595 اور ایک ہے BACC آئی ہے 522 522 595. یہ 2 گاڑیاں کو موو کر لیں. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا، فرمایا خدا بندوں کو اتنی مہلت دیتا ہے کہ لوگوں کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ مولوی جھوٹ بولتا ہے. خدا اتنی مہلت دیتا ہے، لوگوں کو خیال آتا تھا یہ نبی جھوٹ بولتا ہے. خدا اتنی مہلت دیتا تھا، لوگوں کو خیال آتا تھا یہ پیر فقیر سارے جھوٹے ہیں. اگر برائیوں سے عذاب آتا ہوتا تو ہمارا تو نام و نشان نہ رہتا. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا، یہ قرآن ہے. ہم نے اتنی مہلت دی، اتنی مہلت دی، لوگوں نے سمجھا یہ سب کس سے کہانیاں ہیں. بابر بریش کوش کہ جہاں دوبارہ نیس، کماؤ جو کما سکتے ہو، کوئی خدا پوچھنے والا نہیں. فَجَاءَهُمْ نَصْرُنَا، جب ہم نے قوموں کو دیکھا کہ اب انتہا ہو گئی ہے، اب ان پر نہ مسجد کی آواز اثر کرتی ہے، نہ قرآن کی آیت اثر کرتی ہے، نہ نبی کی حدیث اثر کرتی ہے، نہ کسی پیر فقیر کا قول اثر کرتا ہے، یہ ظلم میں پک گئے. کہتے پھر اللہ کی مدد آئی. فَنُنْجِيَ مَن نَّشَاءُ، جن کو بچانا تھا بچایا. وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، فرمایا اس وقت جب عذاب آتا ہے پھر خدا کے قہر سے کائنات کی کوئی طاقت ان کو نہیں بچا سکتی. اور اگر اس بات کو سمجھنی ہے تو اب واپس آ کر آپ سورہ انبیاء کی طرف آئیں. سورہ انبیاء چیپٹر 21 verse number 11. سورہ انبیاء کی سورت نمبر 21 آیت نمبر 11 12 13 14 15 5 آیتیں. یہاں پر پھر قرآن نے پورے منظر کو بیان کیا. اللہ نے فرمایا وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ. میں آپ کو آج قرآن صرف اس لیے سنا رہا ہوں کہ خدا کے لیے اس سے بڑی کتاب ہمارے پاس نہیں. میں سیف الملوک سنا ہوں تو آپ کو کوئی جا کر کہے گا سیف الملوک ہی ہے. میں آپ کو کوئی بابا بھولے شاہ کا کلام سنا ہوں تو کہنے والے کہے گا بابا جی کا کلام نہیں. میں آپ کو صرف قرآن سنا تاکہ وہ مومن جس کے دل میں ایمان ہے وہ یہ تو سمجھے نا کہ دنیا کی ساری کہانی آگے پیچھے ہو سکتی ہے، قرآن کی بات کچی نہیں ہو سکتی. یا اس سے کوئی بڑی کتاب کی بھی تلاش ہے آپ کو، کوئی اس سے کوئی معتبر کتاب ہے تو مجھے اس کا نام بتاؤ. اس سے کوئی اسٹرانگ ایویڈنس ہے تو بتاؤ. ہے کوئی مسلمان کے لیے، ہے کوئی کائنات میں سے بڑی کتاب؟ اس کتاب کی سورہ انبیاء سورت نمبر 21 آیت نمبر 11 12 13 14 15. اللہ فرماتا ہے وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ. کتنی بستیاں تھیں جب وہ ظالم بنے،
اور ظالم کا میں نے آپ کو ترجمہ بتا دیا، اختیارات کا ناجائز استعمال، قوت کا ناجائز استعمال، دولت کا ناجائز استعمال، اثر و رسوخ کا ناجائز استعمال۔ فرمایا کیا ہوا؟ ہم نے انہیں ملیا میٹ کر دیا، اور جب انہیں تباہ کر دیا تو پھر مولا یہ دنیا میں انسان کہاں سے آ گئے؟ یہ اٹلی بسا ہوا یورپ بسا۔ فرمایا وَأَنشَأْنَا بَعْدَ قَوْمًا آخَرِينَ، ہم نے دنیا کو قیامت تک چلانا ہے۔ ظالموں کو جب ہم مٹاتے ہیں تو دوسری قوموں کو موقع دیتے ہیں تاکہ اپنے آپ کو سدھاریں۔ ڈاچا 522 اس کے بارے میں باہر شاید پولیس کھڑی ہے، اگر یہ 522 کسی کی گاڑی ہے تو یہ فوراً جا کر اس کو فرمایا ہماری سنت یہ ہے زمین میں آباد رہنا، ہم دوسری قوموں کو موقع دیتے ہیں، مگر جنہیں مٹاتے ہیں ان کی کیفیت اب قرآن بیان کرتا ہے۔ فرمایا فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُم مِنْهَا يَرْكُضُونَ، پہلے انہیں ڈراتے رہے جیسے سورہ حج میں کہا تھا، سورہ حج کی آیت سورت 22 آیت نمبر 48 میں أَمْلَيْتُ لَهَا، ہم نے مہلت دی، فائدہ نہیں اٹھایا۔ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا، جب ہمارے عذاب کو انہوں نے آنکھوں سے دیکھا کہ اب راستہ کوئی نہیں بچنے کا، اب طالبان اسلام آباد تک آ گئے، اب بم دھماکے سے آرمی ہیڈ کوارٹر میں محفوظ نہیں، پھر آنکھیں تھوڑی بہت کھلی بھی، بہت سو کی تو اب بھی نہیں کھلی۔ اِذَا هُم مِنْهَا يَرْكُضُونَ، دوڑنے لگے ادھر ادھر، جب بالکل عذاب کو آنکھوں کے سامنے دیکھا پھر دوڑنے لگے۔ اللہ فرماتا ہے لا ترکضوا، کہا یہ اللہ کی اب سنت ہے، خدا موقع دیتا ہے، بار بار چانس دیتا ہے، لیکن ہر چانس کو برباد کرنے والوں لا ترکضوا، اب جب اللہ کے عذاب کا فیصلہ آ گیا ہے اب دوڑو مت۔ رکوع کا مطلب ہوتا ہے ادھر ادھر دوڑنا، بھاگ دوڑ میں کرنا۔ وَارْجِعُوا إِلَىٰ مَا أُتْرِفْتُمْ، اب جاؤ اپنے ان خوبصورت مکانوں میں جو تم نے حرام سے بنائے تھے، وَمَسَاكِنِكُمْ، اپنی بستیوں میں محلوں میں، لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ، اب دوڑنے سے کام نہیں چلے گا، خدا کا عذاب آ کر رہے گا۔ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، کہتے پھر بڑے بڑے لوگوں نے پکارا اے ہمارے رب، اے افسوس، ہلاکت ہو ہمارے لیے، واقعی ہم ظالم تھے۔ اللہ نے فرمایا اس وقت قارون نے بھی پکارا تھا، مگر کب؟ جب زمین اسے دھسنے لگی، اس نے بڑا زور لگایا، ہم نے کہا زمین اب کائنات بدل سکتی ہے، کائنات کے وجود پر قارون کا بدن نظر نہیں آ سکتا۔ فرعون نے بھی پکارا تھا آمنت برب موسیٰ، لیکن ہم نے کہا اے فرعون تجھے خدا نے بڑے موقع دیے، ہر موقع کو تو نے برباد کیا۔ اب جب پانی میں ڈوبنے لگا ہے کہتا آمنت برب موسیٰ، موسیٰ کے رب بھی ایمان لایا۔ کہا اے سمندر، اے دریاؤں کے پانی، اب کائنات بدل جائے، اس ڈوبتے ہوئے پانی سے فرعون کے لاشے کو ہی نکالنا ہے، اس کے وجود کو زندگی نہیں دینی۔ قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، پھر لوگ کہتے ہیں ہم نے ظلم کیا، زیادتی کی، مولا معاف کر۔ فما زالت تلک دعواہم حتی جعلناہم حصیدا خامدین، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جب فیصلے کا وقت آ جائے، فما زالت، وہ ریگولر کنٹینیوسلی کہتے ہیں ہم ظالم تھے، معاف کر دے، بخش دے، جان چھوڑ دے، حتی جعلناہم حصیدا خامدین، اللہ کہتا ہے میرا فیصلہ سن لو، ہم ان کو اس وقت مقام تک پہنچاتے ہیں جیسے کٹی ہوئی فصل ہوتی ہے یا بجھی ہوئی آگ ہوتی ہے۔ فرما آگ دیکھی ہے پہلے، لکڑی کو جب آگ لگاتے ہیں تو لکڑی سخت ہوتی ہے، آگ جب جلا دیتی ہے وہ راکھ بن جاتی ہے۔ فصل لہلہاتی ہے، جب کٹ جائے تو بھوسا بن جاتی ہے۔ فرمایا وہ چیختے رہے، چلاتے رہے، املیت لہا، خدا کہتا ہے جب ہم نے تمہیں مہلتیں دی تھی کیوں نہیں جھنکے تھے؟ اب جب موت آنکھوں سے دیکھ لی ہے اب توبہ کرتے ہو۔ فرمایا جان کھلی کے وقت خدا کسی کی توبہ قبول نہیں کرتا، بار بار موقع دیتا ہے، زندگی کے ہر موڑ میں خدا موقع دیتا ہے۔ 11ویں کی مجلس میں خدا نے موقع دیا، 12ویں کی مجلس میں موقع دیا، جمعے کے دن موقع دیا، عید کے اجتماع میں موقع دیا، ہر بار خدا نے موقع دیا کہ خدا کے کلام کو سننے والے بدل جا۔ ہر بار تم نے مذاق سمجھا، ہر بار تم نے اسے ہوائی باتیں سمجھا، اب جب فیصلہ ہو چکا ہے خدا کا، جب تک تمہیں کٹی ہوئی فصل نہ بنا دے، جب تک تمہیں راکھ کا ڈھیر نہ بنا دے، کائنات کی کوئی طاقت تمہیں رب کائنات کے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ تو میرے دوستو بتاؤ، میرے پیروں سے محبت کرنے والوں، کس وقت کا انتظار کرتے
وقت کا انتظار ہے؟ فرعون کے اس وقت کا انتظار جب ڈھونڈتے ہوئے اس نے کہا تھا آمنت برب موسیٰ. قارون کی اس وقت کا انتظار جب دھستے ہوئے کہا تھا کہ اب میں ایمان لانا چاہتا ہوں. کس وقت کا انتظار کرتے ہو؟ اس گھڑی کے آنے سے پہلے اب نہیں تو رہا جو خدا کی مہلت کی گھڑیاں ہے. ہر ایک اپنے کیے کا ذمہ دار ہے. اہل کردار کرو. یہ جو غلط فہمی ہے نا آپ لوگوں کی کہ ہم کریں یا نہ کریں کچھ بھی بخشے جائیں گے, اللہ کہتا ہے جھوٹے دعوے خدا کے ساتھ نہ کریں. اللہ کا ایک ارشاد ہے سورہ کہف میں, اور اس پر میں اپنی بات ختم کروں گا. اللہ کہتا ہے کبھی خدا کی بھی سن لیا کرو. اپنے فلسفے کو روز لوگوں کو سناتے ہو نا کہانی. ہاں میں آپ کو بتاؤں خدا کیا کہتا ہے. عاشق بن کر, مرید بن کر, بنانے گانے بن کر کہتے ہو نصیب بخشے گئے. ہاں تمہیں بتاؤں خدا کیا کہتا ہے. اللہ کہتا ہے کبھی سورہ کہف اٹھا کر اللہ فرماتا ہے سورہ کہف کی آیت نمبر 110 چیپٹر 18 سورہ نمبر 18. اللہ فرماتا ہے فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا. اللہ فرماتا ہے کہ جس کو مجھ سے ملنے کی سچی امید ہوتی ہے وہ اچھے عمل کرتا ہے. تو میں اب تمہاری مانگوں یا خدا کی مانگوں؟ ہمارے حاجی صاحب تھے, بڑے جلالی مزاج کے تھے, صوفی آدمی تھے, نیک مخلص آدمی. ایک دن میرے پاس بڑے غصے میں آئے. کہنے لگے علامہ صاحب میں ساری زندگی بزرگوں نے خدمت کی تھی اور انہوں نے دل کر دیا فقیرہ سارے کو جان چھڑا. میں کہ حاجی جی کیا ہے؟ کہتے ہیں بڑے جلال. کہنے لگے علامہ صاحب تو ساری گڑا سنا دے کچھ اور لگ رہا ہے, انہوں نے ایمانوں کرتا دے کچھ اور لگ رہا ہے. سوچا کیا پاس ہے. میں کہ ہویا کہ آخر سارے محلے ایک پیر آیا ہے جس بندے کے گھر ٹھہرے ہے اس کو میں صدیاں تو جاننا کدی خدا دے واسطے بھی مسیحی نماز پڑھنی ہے. اگر دی بدبختی دا عالم ہے بے کہ رمضان جو سگریٹ لاکے تے اپنی بالکونی جو سوٹے لاتا تے لندن دی سرزمین جو شرم نہیں آئی تے وہ میں نے کہنا سی میرا پیر آ رہے تھے. آپ پہلے تو میرا ان گنن دا دل ہی نہ کرے, پھر پڑوسی کا ناتا کیا تے پیر اس نے پتہ نہیں کیڑی کڑی تے چاڑیا سی مخلص ہے اے ہے تے ہو گئے فلانا بھی لکھا. میں سوچیا جی یہ بخشیا ہے تے سارا زمانہ ہی بخشیا ہے. جڑا کمبخت آدمی رمضان سوٹے لانا پیا ہے مسیحی کسی بدمالی نیک بختی شکل نہیں لگی ہے جی یہ بخشیا ہے تے ساری کائنات بخشی ہے. تو میں پھر کہنے لگے میں پتہ کرایا کہ پیر استغفاری نشاور کیوں نے پتہ لگے اس کو لوگ نماز تک کوئی نہیں, زکات تک کوئی نہیں, پر جیب اچھی ہے. تو میں اس کو بڑا سادہ جواب دیتا اسی کدی کچھ ہے انوینٹ نہیں کیتی, ایجاد نہیں کیتی, پر دنیا کوئی شے بنائی ہے اسی کافی ضرور بنائی. آپ کوئی باغ سوئی نہ بنائی ہوئے پر ایٹم بم ہی تک کے بنائی چھوڑے. کوئی اور کام کرے انہوں کاپی کرنا سمجھ سے کوئی کام نہیں. تو میں کہ اصل نقل کو دیکھنا تو آسان کام ہے نا. میں نے کہا ہمارا معیار بدل گیا ہے. اللہ والوں کی لوگوں نے اپنی اپنی تعریفیں دے دی ہیں, تم اس لیے کنفیوز ہو. میں نے کہا میں کبھی پریشان نہیں ہوتا, اس لیے میرے سامنے کوئی جبہ پہن کر آئے, کوئی امامہ پہن کر آئے, کوئی پیر کا ٹائٹل لگائے, کوئی فقیر کا ٹائٹل لگائے, میں اس کے دعووں کو نہیں دیکھتا, اس کے مرید کی کرامتوں کے بیان کو نہیں دیکھتا. میں سورہ یونس آیت نمبر 10 آیت نمبر 62 سورت نمبر 10 کو دیکھتا ہوں جب اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. خبردار جو اللہ کے ولی ہے انہیں نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ وہ غمگین ہوں گے. اللہ نے ان کا مرتبہ بیان کیا ہے
خدا نے ان کی تعریف اور پہچان بھی بتائی ہے. میں نے کہا ہمارے لوگ آیت نمبر 62 پر رک جاتے ہیں. اللہ کے ولی کو نہ خوف نہ غم, آپ کو بھی تریات ہے تو بھی تارسی, ٹھیک ہے, لیکن ہے کون اللہ کا ولی؟ بڑی پگ والا, بڑے جبے والا, بڑی سوٹی والا, بڑے دھابوں والا نہیں. اللہ کا قرآن تعریف دیتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون. اللہ کا ولی وہ ہے جو ایمان میں بھی سب سے بڑھ کر ہو, تقوی میں بھی سب سے بڑھ کر ہو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ تحقیق, نعرہ غوثیہ. میں نے کہا تم لوگوں کی تعریفوں کے پیچھے کیوں دوڑتے ہو؟ کیا تمہارے لیے خدا کی پہچان کافی نہیں ہے؟ اللہ نے ولی کی پہچان کرا دی ہے. آمنوا وکانوا یتقون آیت نمبر 62 پڑھ کر ان کی سنگتوں پر فخر کرنے والوں, انہیں خوف نہیں ہوگا, غمگین نہیں ہوں گے, لیکن پہلے پہچانا تو وہ ہے کون؟ وہ صاحب ایمان ہوتے ہیں. ان کا ایمان تمہارے ایمان سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے, ان کا تقویٰ تمہارے تقوی سے زیادہ اعلیٰ ہوتا ہے. تو ہی پہچانے سچے پیروں کے. اگر ایمان اس کا مضبوط ہے, تقویٰ مضبوط ہے, میرے لیے تو مصطفیٰ کی زندگی ہے, تاجدار کائنات ہو کر. میں نے پچھلے خطاب میں بھی کہا تھا, اوروں کو 5 نمازوں کا کہا تو خود تہجد بھی اپنے آپ پہ لازم کی. یہ نہیں کہا کہ کسی سارے 5 پڑھو تو میں ذرا لنگر شنگر تقسیم کرانا تقسیم کرا نہیں. حضور غوث اعظم کی آج یہ محفل ہے. ولی کی پہچان یہ ہے کہ صاحب ایمان ہو, صاحب علم ہو, صاحب معرفت ہو, صاحب تقویٰ ہو, صاحب بصارت ہو, صاحب بصیرت ہو. لباس اس کا سادہ ہی کیوں نہ ہو, اگر تقویٰ اس کے نور, اس کے چہرے بدن عمل سے چرکتا ہو, جیسا بھی ہو وہ اللہ کا ولی ہے. اس کی سنگت سے تمہیں خیر ہی خیر نصیب ہو. نمازوں میں, روزوں میں, زکات میں, عمل صالح میں, کردار میں, علم میں, تقویٰ میں, طہارت میں. آج غوث اعظم کی بات کرتے ہو. حضور غوث اعظم نے کیا کہا تھا؟ ساری کرامتیں حضور غوث اعظم کی ایک طرف, مگر غوث اعظم مادرزاد ولی تھے. تو ولایت کی پہچان کیا تھی؟ ہم بالغ ہو کر صبح صادق سے غروب آفتاب تک روزہ رکھتے ہیں. چونکہ غوث اعظم امام الاولیاء تھے, ماں کی گود میں بھی روزہ رکھنا شروع کیا. اب کوئی غوث اعظم کا ماننے والا اگر کسی روزہ خور کو پیر مانتا ہو تو اس سے بڑا کوئی جاہل ہو سکتا ہے؟ حضور غوث اعظم ابھی بچپن میں ہے. ماں نے کہا ہے بیٹا کبھی جھوٹ نہ بولنا, چوروں سے لوگ مال چھپاتے ہیں. اس بچے کو ڈاکوؤں کا سردار کہتا ہے, اے بچے تیرے پاس کچھ ہے کہاں؟ میرے پاس 40 دن کچھ مال ہے, تلاش کرتا نہیں ملتا. وہ سمجھتا ہے مذاق کیا, کہانی میری ماں نے ادھر چھپا کے دیے. کھولے تو پیسے نکلے. حیران ہوا, مالک کے پاس, سردار کے پاس آئے, کہے بچے لوگوں نے اپنے مال ہم سے چھپائے, تیرا بچا ہوا مال تھا. ہم نے پوچھا تو کہہ سکتا تھا نہیں؟ کہا میں کہہ سکتا تھا, مگر میری ماں نے مجھے جاتے ہوئے کہا تھا عبد القادر علم کی تلاش میں نکلا ہے, کبھی جھوٹ نہ بولنا. میں سب کچھ کر سکتا ہوں مگر اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ وفا کی یہ بغیر نہیں رہ سکتا. خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر جھوٹ نہیں بول سکتا. جو حالت سفر میں بچپنے میں جھوٹ نہ بولتا ہو, اس غوث اعظم کا ماننے والا اگر کسی جھوٹے کو پیر مانتا ہو تو اس سے بڑا کوئی جاہل ہوگا. ہم خود خراب ہوئے ہیں. زمانے کے سارے دنگوں, تڑنگوں, چرسیوں, بھنگیوں کو ہم نے اپنے گھر میں ڈالا ہے. مجھے بعض اوقات میرا خون کھولنے لگتا ہے جب کہتے ہیں کہ جو فلانے نے بڑی سخت تقریر کی تھی سی, وہ فلانے پیر دے بارے جو وہ جڑے لنگا سی, فلانا ڈمکانا سی, چرسی سی. تو میں نے کہا کہ تو نے ضرور چرسی کی حمایت کرنی ہے. تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ سارے چرسی ہمارے مسلک کی پہچان ہے؟ تم خود ان بھنگیوں کو اپنا ٹھیکیدار بناتے ہو.
ان عزت کے لٹیروں کو، دین فروشوں کو، بدماشوں کو، دولت کی خاطر لوگوں کے ایمان اور عزتوں کو لوٹنے والوں کو، ظاہری زیب و زینت اور بیوٹی پارلر میں ہو کر آنے والوں کو جب اپنے کھاتے میں ڈالتے ہو تو لوگ پھر ٹھیک ہی کہتے ہیں نا. وہ ایک دفعہ اس کو برا کہے تم اس سے پہلے 10 مرتبہ اسے برا کہو. کیا ہمارا مسلک فقط چرسیوں کو پناہ دینے کے لیے رہ گئے؟ کیا ہمارا مسلک فقط ان لٹیرے، جھوٹے دعوے داروں اور جھوٹے عاملوں کو پناہ دینے کے لیے رہ گیا؟ کیا تم خود خدا کے خلاف اعلان بغاوت نہیں کرتے؟ تم اور تعریف ولی کی بیان کرتے ہو. قرآن کہتا ہے آمنو وکانوا یتقون. قرآن کہتا ہے وہ صاحب ایمان بھی ہوتے ہیں، صاحب تقویٰ بھی ہوتے ہیں. جب قرآن اس کی تعریف کرتا ہے تجھے کس نے حق دیا کوئی نئی تعریف کرنے کی کہ اللہ کا ولی کون ہے؟ قرآن کو چیلنج کرتے ہو. تو میں نے کہا کہ اپنا کھانا تو خود خراب کیا. کیا نیک لوگوں کی کمی ہے زمانے میں؟ کہ اچھے لوگ ختم ہو گئے؟ میرا ایمان ہے زمانہ اچھے لوگوں سے خالی نہیں ہوتا. تلاش کرنے والی آنکھ چاہیے اور تلاش کرنے والا ارادہ چاہیے. اچھوں کے سنگ لگو. تمہیں کبھی برائی نہیں سکھائے گا، تمہیں کبھی حسد نہیں سکھائے گا، تمہیں کبھی کینہ نہیں سکھائے گا، تمہیں کبھی فساد نہیں سکھائے گا. وہ تمہیں یہ نہیں کہے گا تو میرا مرید ہو گیا تو بریشے دی جامع میں جا کے پڑھا پا جاؤ کمیٹی نہ لڑتے ہوتے کشتی لگا. سچا پیر کبھی نہیں کہے گا. وہ کہے گا تو میرا مرید ہے، پہلی صف میں کھڑا ہونا، اس مسجد کو آباد کرنا، وہ اللہ کا گھر ہے. اگر اللہ کے گھر کو آباد کرے گا میں تجھ سے راضی ہوں، اللہ کے گھر کو برباد کرے گا میں تجھ سے ناراض ہوں. اللہ کا ولی مسجدوں کو برباد کرنے کے مشورے نہیں دیتا. اللہ کا ولی لوگوں میں گروپنگ کرنے کے اور فتنے فساد کے مشورے نہیں دیتا. اللہ کا ولی ذات پہ نہیں اپنے پیغام پہ توجہ دیتا ہے. اور میں آپ کو آج سادہ سی بات سمجھاؤں چونکہ 11ویں والے کی محفل ہے. اللہ کا ولی اپنے شیخ کے پیغام پر توجہ دیتا ہے. اگر غوث اعظم کی بات کرتے ہو، اگر ذاتوں کی بات ہوتی تو حضور غوث اعظم کو تو آپ سارے جانتے ہو، نام بھی جانتے ہو. آپ ہاتھ اٹھائیں کتنے لوگ ہیں جو حضور غوث اعظم کے شیخ کو جانتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کر بتا، میں نام پوچھوں. حضور غوث اعظم کے شیخ کو، ان کے نام کو تو جانتے ہیں؟ ماشاءاللہ. 1 2 3 یہ پورے مجمع میں 3 آپ اٹھے. ٹھیک ہے مبارک. بھائی میں بات کر کہنا چاہتا ہوں، آپ لوگ غوث اعظم سے سچی محبت کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ غوث اعظم کا نام لیتے ہو. اگر غوث اعظم نے ساری زندگی دعوت تبلیغ نیکی کا درس نہ دیا ہوتا تو اپنے لوگوں کو ہی پروموٹ کیا ہوتا تو آپ سارے جیسے غوث اعظم کو جانتے ان کے شیخ کے نام کو جانتے. لیکن حضور غوث اعظم نے توجہ ان کے پیغام پر دی. حضور غوث اعظم کی سیرت کو جانتے. اس کا مطلب ہے وہ لوگ ذاتوں کو پروموٹ نہیں کرتے، وہ اللہ کے دین کو پروموٹ کرتے ہیں. اللہ کے دین کو پروموٹ کرتے ہیں. یہ بات سچ ہے کہ نہیں؟ تو حضور غوث اعظم نے اللہ کے دین کو پروموٹ کیا. پھر جس چیز نے پروموٹ کیا ان کا نام خود ہوتا رہا. ان کے شیخ نے ان کو بنیادی بات جو سمجھانا چاہتے کہ ہر ایک اپنے اپنے سلسلے میں، ہر ایک کا اپنا مرتبہ، ہر ایک کا اپنا مقام ہے. لیکن 11ویں والوں، 11ویں کا ذکر کرنے والوں، خود 11ویں والے کا پیغام یہ ہے کہ جو آپ کو تقویٰ سکھائے، طہارت سکھائے، اعمال حسنہ سکھائے. فقط جھنڈے ہاتھ میں پکڑانے سے کام نہیں چلتا. جب تک اللہ اور اللہ کے رسول کی سنت کا آپ کو تصویر نہ بنا دے وہ سچا شیخ ہو ہی نہیں سکتا. آپ کو نماز کا حکم نہ دے، آپ کو زکات دینے والا نہ بنائے، آپ کو حرام سے بچنے والا نہ بنائے، آپ کو لوگوں سے محبت کرنے والا نہ بنائے، جھگڑے کے بجائے، لڑانے کے بجائے جوڑنے والا نہ بنائے. اللہ کا ولی خدا کی قسم ہو ہی نہیں سکتا. ولی آتا ہی جوڑنے کے لیے ہے. ولیوں کا کام جوڑنا ہے، شیطان کا کام توڑنا ہوتا ہے. ولیوں کا کام عبادت کا نور دینا ہوتا ہے، شیطان کا کام عبادت سے بھگانا ہوتا ہے. تو پہچان خود کر لو، نیک لوگوں کے سنگ لگو جو خود بھی باکردار ہوں اور آپ کو بھی باکردار بناتے ہیں.
جو خود بھی صاحب تقویٰ ہو، آپ کو بھی صاحب تقویٰ بنائے، جس کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کے بعد آپ کی نظر میں، ادا میں، چال میں، حال میں، بال میں، اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں تبدیلی محسوس ہو، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دو جو آپ کو رسول اللہ کی سنتوں کے قریب کرے، اسے اپنا شیخ۔ تو بنیادی بات کیا ہے کہ اگر کوئی شیخ کے نام پر، پیر کے نام پر برائی پھیلاتا ہے تو کسی اور کے بولنے سے پہلے آپ خود اس کے خلاف بولو۔ زمانے کے سارے چرسیوں کو خدا کے لیے اپنے کھاتے میں لگا، یہ ہمارا ٹھیکہ نہیں ہے، یہ اہل سنت کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اہل سنت ایمان اور تقویٰ والوں کو پروموٹ کرتا ہے، صاحب اخلاق اور صاحب کردار لوگوں کو پروموٹ کرتا ہے۔ اگر وہ سیرت و صورت میں تبدیلی لے کر آئے تو وہ شیخ ہے۔ یہی 11ویں کا پیغام ہے، یہی آج کی مجلس کا پیغام ہے۔ باتیں اور بھی کرنا چاہتا تھا، لیکن میں جب گھڑی کو دیکھتا ہوں اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ اب عصر کا وقت کافی آگے آ گیا ہے، تو میں مناسب نہیں سمجھتا کہ آپ لوگ نیک لوگ ہیں، میری میٹھی کڑوی باتیں سنتے تھے، اور میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق۔ یہ باتیں صرف آپ کے لیے نہیں، اپنے لیے۔ جو اوروں کو نصیحت خود میاں فضیحت جو صرف لوگوں کو کرے خود نہ کرتے ہوں، یہ بھی منافقت ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک لوگوں کی سنگت عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پاکیزہ کردار پاکیزہ اخلاق عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توڑ والا نہیں جوڑ والا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان محفلوں کے بعد نمازی بنائے۔ اگر اس محفل میلاد کے بعد اور آج کی اس 11ویں کی محفل کے بعد یہاں نمازیوں کی تعداد بڑھ گئی تو سمجھ لو کہ غوث پاک کے فیض سے آپ نے فیض پایا۔ اگر یہاں پر ذکر و فکر والوں کی تعداد بڑھی، یہ مسجدیں ہم نے بنائی ہیں آباد کرنے کے لیے، فقط عید گاہ کی عمارت کھڑی کرنے کے لیے نہیں۔ جب یہاں سے مؤذن کہتا حی علی الصلاۃ تو یہ مؤذن نہیں کہتا، یہ حافظ صاحب نہیں کہتے، یہ خدا کا حکم ہے جو آپ تک پہنچاتے ہیں۔ بلانے والا خدا ہے، وہ مہمان ہے، آپ کو مہمان بنانا چاہتا ہے، خود خدا میزبان ہے۔ اللہ کے بندوں کبھی خدا کی دعوت کو قبول کر کے اس مسجد میں آ جائے، لنگر کے بغیر آ جایا کرو، محفل کے بغیر آ جایا کرو۔ سب سے بڑا لنگر ظہر کی باجماعت نماز کے بعد خدا کی رحمت کا لنگر ہے، جس سے آپ کے گھر میں نور کی برسات ہوگی۔ اس لنگر کے لیے آؤ جو آپ کا خدا آپ کو دینے کے لیے بلاتا ہے۔ باجماعت نماز کی پابندی کرو، ان مسجدوں کو آباد کرو، اللہ کے گھروں کو آباد کرو۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ جتنے پیروں کو ماننے والے ہیں اکثر بے عمل ہے۔ آپ اپنے کردار سے ثابت کرو، لڑائی کر کے نہیں، جھگڑا کر کے نہیں، تقریر کر کے نہیں، کردار سے ثابت کرو کہ وہ اور ہوں گے جو بے عمل ہیں۔ ہم اگر غوث اعظم کو مانتے ہیں تو ایسے غوث اعظم کو مانتے ہیں جو خود بھی بغداد کی جامع مسجد کا امام تھا، خطیب تھا، مصلی تھا، نمازی تھا، امامت کرتا تھا۔ ہم اس کو ماننے والے ہیں، اس نے بھی مسجدوں کو سجایا تھا، ہم بھی مسجدوں کو سجانے والے۔ اپنے عمل سے ثابت کریں، جماعت کی نماز کی پابندی کریں، تو زکوٰۃ دیں، اللہ کے مال میں سے خرچ کریں۔ زکوٰۃ مال کو پاکیزہ کرتی ہے۔ زکوٰۃ اس لیے نہ دیں کہ ہمیں کچھ چیریٹی چاہیے، زکوٰۃ اس لیے نہ دیں کہ فلاں کو دیں۔ میں نے اگر آپ کو ترغیب دی ہے اور آپ کو یہ لگے کہ شاید اس میں ذات ہے تو زکوٰۃ کی ارادہ کر لیں، اور اس ارادے کے ساتھ کر لیں کہ کہیں اس میں ریال نہ آئے۔ علامہ صاحب کو میں بالکل نہیں دوں گا، کسی اور کو دوں گا، لیکن زکوٰۃ کو فریضہ سمجھ کر دوں گا۔ خدا کی قسم آپ اپنے مال سے زکوٰۃ 2.5% سالانہ نکالنا شروع کریں۔ جتنی آپ جتن کرتے ہیں یہاں پر نوکریوں میں، بھاگ دوڑ میں، ہیلے کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، خدا کی قسم اس سے آدھی کریں۔ صرف زکوٰۃ کو اپنا معمول بنائیں، اس سے زیادہ خدا مال میں برکت دے گا جتنی آپ کی کاوشوں سے آپ کو نہیں ہوگی۔ کبھی تجربہ بھی تو کریں، کبھی اللہ کے ساتھ بھی تجارت کریں۔ پیسے ہی بڑھانے ہیں نا، خدا کی قسم زکوٰۃ کی عادت بنائیں۔ آپ کی تھوڑی تنخواہ میں خدا اتنی برکت ڈالے گا
کہ جو لاکھوں کماتے ہیں ان کی بس نہیں ہوگی، خدا کی تھوڑی تنخواہ تھوڑی کمائی زکات نکالنے کے صدقے آپ کے لیے کافی کرے گا، شافی کرے گا، آپ کی اولاد کے لیے بھی اسے پورا کر دے گا۔ تو یہ چیزیں اپنانے والی ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو فرائض ہیں، اس میں نہ کسی کا اختلاف ہے۔ وہ کسی اقبال نے کہا، تو یہ میری آخری بات ہے کہ ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے۔ اقبال نے کیا کہا تھا؟ ہر کوئی مست، کہتے ہیں مست ہم سارے ہیں، مجروح ملنگ ہیں، مگر کون سے مجروح ہیں؟ ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے۔ ہر ایک کو شراب تو چاہیے، ہر ایک کو نشہ تو چاہیے، مگر کام والا نشہ نہیں، ہمت والا نشہ نہیں۔ ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے، ایسا نشہ چاہیے کہ کوئی کام کوئی اور کرے تو ثواب مجھے خود بہت ملتا ہے۔ تن آسانی، اقبال کہتا ہے ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے۔ حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے۔ کہتے جو فقیر ہے ان میں علی کا علی مرتضیٰ جیسا توکل نہیں ہے، جو دولت والے ہیں ان میں عثمان غنی جیسی سخاوت نہیں ہے۔ مال والو تمہارے لیے عثمان غنی کی سیرت نہیں ہے، قارون بنتے جا رہے ہو، جو مال کے بغیر ہے تم میں علی جیسا فخر نہیں ہے، ہر وقت شکوے گلے شکایتیں کرتے جا رہے ہو۔ حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے۔ کہتے ہو ہمارا ان سے کنیکشن ہے، ہمارا لنک ہے، لنک انہی کو ہوتا ہے جس کا قرآن نے کہا فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا۔ کہتا ہر کوئی ہے میں اللہ سے ملنا چاہتا ہوں، مجھے میرے رب سے محبت ہے۔ اللہ کہتا ہے جس سے مجھ سے سچی محبت ہے وہ اعمال حسنہ کے نور سے مزین کر کے میرے پاس آتا ہے۔ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اللہ ہمیں قرآن کے اس معیار کے مطابق اللہ کی محبت کا دعویٰ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک لوگوں سے سنگت عطا فرمائے، نیک لوگوں کی معیت عطا فرمائے، اور ان مجلسوں کو نیک بزرگ لوگوں کی جو ہماری اہل سنت کی پہچان ہے، اللہ تعالیٰ اسی ذوق کے ساتھ، اسی شوق کے ساتھ، اسی محبت کے ساتھ، پر ساتھ ساتھ عمل کے جذبے کے ساتھ یوں ہی بھرپور رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔